اللہ 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 اللہ۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کی اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے، آپ کی اپنی چاہتیں۔ سمجھتے ہو بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہا ہے، بلکہ میں اس سے پہلے، اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے، شیطان بعد میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے، اس لیے میں پہلے شیطان پہ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں بار بار، وَزَيَّنَا وَزَيَّنَا، بری چیز کو کیا کرے گا شیطان؟ مزین۔ آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا، یار غلط کام ہے مت کر، شیطان دلائل لے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے گا، حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا، وہ آپ کی خواہشات ہوں گی۔ عیسائی کیوں تباہ ہوئے؟ شیطان کے کہنے پہ۔ دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے، انہوں نے کیا کیا، جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، سب اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا، تو آپ کیا کرو گے پھر؟ تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے، کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے۔ یہ بعض مذہبی لوگوں میں، یہ بیماری بعض مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے، اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی ہے، یہ جو دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا۔ اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں، تو کون جانتا ان کو؟ تو آج کل کچھ اسکالرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے، پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے، سب کلک کریں گے۔ وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا، ایک مفتی نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے، ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئے، بھائی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا، کتا حلال ہے، ساری دنیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ، میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے؟ حلال ہے۔ لوگوں نے دلائل پوچھے، اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا۔ مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے، مجھے کوئی جانتا وانتا تھا نہیں، میں نے کہا اسی طرح سے میں، تو یہ ہوتا ہے، چیلنج کرتے رہو، آ جاؤ آ جاؤ، آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ، لیکن مشہور تو ہو گئے نا آپ، دنیا کو پتا چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں۔ تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا، مشہور لوگوں کا نام لے لے کے ان پہ رد کرنا شروع کر دو، تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکیٹ میں۔ بھائی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں، آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے؟ آپ وہاں چرس کی دکان کھولو، پھر دیکھو دھڑا دھڑ بکے گی۔ وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے۔ تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے، سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے۔ تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے، تو کچھ خطیبوں نے کہا کچھ ایسا لے کر آؤ مارکیٹ میں جو دوسرے نہیں کر رہے، تاکہ لوگوں کے اندر سے سبحان اللہ نکلے۔ تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی، لیکن سبحان اللہ لوگوں نے، آپ دیکھ لینا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو مبالغہ، غلو، لوگ اندر سے سبحان اللہ، لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں، کچھ رلاؤ، کچھ ہٹ کے، ذرا ہٹ کے، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے، کبھی دیکھا آپ نے؟ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ذرا ہٹ کے، یہ بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے اس کا، کچھ نیا ہو جائے۔
تو یہاں سے کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے. شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھئی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے، ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دیے ہیں، آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں، تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی توہین. کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین، شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا. اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب، اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا. تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا؟ تعظیم نبی. سمجھ میں آ رہی شیطان کی حرکتیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی فلم ہے شیطان. ہم جب چھوٹے تھے نا تو کسی کا جب ہم نے مذاق اڑانا تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی انگلش فلم ہے، 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. کسی نے کہا ایک دن، میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب، یہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی انگلش فلم میں 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ، کیا مطلب؟ اس نے کہا تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے 3 گھنٹے کی، انگلش بھی ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہیں اس میں. تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان؟ یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے انتہائی. یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے، پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے. حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک معجزہ ہے نا. کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دی اور لیبل کیا لگایا؟ عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے. دیکھو آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم. سلیم اب لینے میں کوئی نہیں کیونکہ باپ عزت دے رہا ہوں نا اس نام کو میں. پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین، پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ سبکتگین. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہیں؟ آپ نے کہا سبکتگین صاحب. اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں، یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے، سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ فادر کہہ رہے ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں، باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ میرے باپ ہیں، تو میں ان کی عزت کر رہا ہوں، رسپیکٹ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے، تو پہلے تو ابا ہے نا. ابے بھائی سبکتگین کو ایسی عزت کیوں دے رہا ہے کہ جو تیرے سچی مچی کے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا؟ سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. بھائی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا ہو گیا اتنی 2-2-4 کی طرح بات ہے. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں، تو اس کو اپنا، جب کوئی پوچھتے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو 1 دفعہ بول 2 دفعہ بول ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے. تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے، میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا مان لے گا یہ بات؟ ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے؟ یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے؟ یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا.
یہ میری توہین کر رہا ہے, میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے, تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے؟ تعظیم کا. تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں, بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے. گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے. انہوں نے کہا یہ بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہے. یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ قبروں کو نہیں مانتے, یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی. تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو. تو شیطان کیا کرتا ہے, یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر, وہاں بھی یہی کام کیا. ان لوگوں نے اس دور میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. یہ بزرگ جب دنیا سے گئے, انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو. تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک گڑھ لی کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے تھے, تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے, تو ان کی مورتیاں بنا کے ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا, یہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم, لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو, مجھ سے مانگو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں, اختیارات نہیں دیتا. کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے, اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں یہاں ہوں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب مسائل میں آتے ہیں نا تو جاتے بزرگوں کے پاس ہی ہیں. یہ بڑے ٹیکنیکل, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, قبروں کے پاس جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, ہر طرح کا علاج کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا, باقی یعنی یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام بولو نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں اتارا ہے. اگر ان کا آدھا دھڑ صحیح ہوتا, آدھا صحیح نہ ہوتا, تو ان کو غسل کفن دے کے قبر میں دفن کرتے. اموات غیر احیاء, قرآن کہہ رہے ہیں مردہ ہیں, یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. اسلام نے عقیدے کے معاملے میں ایسا کلیئر عقیدہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو سب اللہ کے در کے محتاج. کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, اس سے دعا کی درخواست کر لو, اللہ سے یہ کیا کرے گا, دعا کرے گا, بس. اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج. آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے اس ڈاکٹر بھی یہی ہے, گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا, دل بھی یہی ٹھیک کرے گا, رشتے بھی یہی کرائے گا. دیکھو نا یوٹیوب پہ, آپ دیکھو جا کے,
یہ بدعتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں, یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور بدعتی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے. ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو روحانی علاج والے, وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ پھیپھڑے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ کووڈ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا, وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل کرے گا, وہ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا, وہ آپ کی ساس کو بھی ٹھیک کرے گا, وہ آپ کی خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا. ہر ٹینشن کا اس کے پاس علاج ہے. ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں آپ نے, تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے, کہہ رہے ہم نے کب کہا یہ خدا ہے. بھائی ان کے علم کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, علوم کیے ہوئے ہیں, انہوں نے علم کیا ہوا ہے. بھائی علم ہوتا ہے, یہ ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو ہر مسئلے کا حل, ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردے میں پتھری ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں, وہ کہے یہ والا مجھے نہیں, گردوں کی پتھری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا, وہ بھی 2-4 باتوں کے بعد آ کے کہے گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے لیے فلاں اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں آپ, کہے گا نا وہ. ارے کسی جنرل فزیشین جو بہت بڑا فزیشین ہو, اس سے آپ نے علاج کرایا, ایک وقت اگر شوگر کا علاج, ایک وقت کے بعد آ کے کہے گا یار یہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر. لیکن یہ روحانی والے, یہ ان کی کوئی اینڈ, ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا, یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بدعتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلانے, میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں. اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ, جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں. میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں, وہ تو رائیونڈ میں بیٹھتے ہیں, وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں. یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہو وہ تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربیع الاول مناتے ہیں, جو محرم میں یوں کرتے ہیں, جو نہیں بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں, وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں. تو میرے بھائی انتم الفقراء الی اللہ, یہ سارے اللہ کے کیا ہیں, فقیر. ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتھری کا علاج ہے, نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے, نہ آپ کی بھاگی بیوی کو واپس لا سکتے ہیں, نہ واپس آئی بیوی کو بھگا سکتے ہیں. یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے, یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے. اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے, یہ بولو نا. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے, پرسوں کی بات ہے, کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا. خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں, کئی سالوں سے. ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا. جب سالوں کا لفظ بولتا ہوں میرا دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے, زیادہ ہے شاید. کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا, بند پڑا ہوا تھا نا, یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا. کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے. جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا, اس کی صفائی کی, میرے بچے مر گئے ہیں, اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا. میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ, ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے, اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے, تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے. سمجھ رہے ہو, یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ, کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا, اب عامل ان سے کھیلتے ہیں. نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں. پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے, بیمار ہوتی تھی. تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے, اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے, تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں, وہ بتائے گا آپ کو. جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ, تو وہ جن بھی آئے گا, اب جن کے بچے بھی آئیں گے. پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے. کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں, صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے.
تو میں نے ان سے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مرے 40 بچے مرے. دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو. پولیس والے تو نہ کوئی حصار کھینچتے ہیں, نہ کوئی عملیات, نہ کوئی فلیتے, نہ کوئی پلیتے. لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا, عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا, پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے, عامل کو ڈالا گاڑی میں اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے. حالانکہ پولیس والے نہ کوئی آنے سے پہلے درود شریف پڑھا, نہ آنے کے بعد درود شریف پڑھا, نہ سورہ فلق پڑھی, نہ سورہ. یہ صورتیں پڑھنی چاہیے, ان کی اپنی اہمیت ہے, میں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا. لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہے جنات, یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا؟ اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو, اللہ والا ہو, بس اس سے دعا کروا دو. اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے, نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے, کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا, ان کے اپنے بیسیوں مسائل ہوں گے. جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے. اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق معلومات سے ہے, نالج سے ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں, نالج ہے یا نہیں ہے؟ نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو, نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ, اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں, بعض نے کہا اس سے مراد حکمران ہیں. اصل بات کیا ہے؟ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. اولو الامر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو. میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے؟ ڈاکٹر. میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے, نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اس میں آپ کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. گردوں کا مسئلہ گردوں کے اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہے نا یہ بہت نیک ہے یار, انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, میں نے ان کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے. تہجد میں رونے کا پھیپھڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ گردہ صحیح, کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا, چاہے وہ قادیانی ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ہندو ہو, کچھ بھی ہو. آغا خان ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے, بڑی داڑھی تبلیغی ماشاءاللہ, بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور, اور کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے یا ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مجھے بھی یاد نہیں, ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے. ان کا ہدف کیا ہے؟ کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے. اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تہجد گزار ہے. کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ. سمجھتے ہو؟ یہ فیلڈ کا ماہر ہے, ہمیں اس سے کیا, یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, ہمیں اس سے کیا ہے. کیونکہ ان کا ہدف, ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھئی علاج اچھا ہونا چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو بڑی لاجک کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لاجک کی بات. لیکن یہ لاجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لاجک ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. وہ رکاوٹیں جو ہے نا اچھا بننے میں, کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, رکاوٹیں. ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان. وہ شیطان کیا ہے؟ فلم. کون سی فلم ہے؟ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے. کس کے ساتھ؟ گانوں کے ساتھ. یہ یاد کر لینا آپ لوگ, سمجھتے ہو؟ تو یہ کس طرح سے فلم ہے, اس نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگایا. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت, یہ بھی یہ شیطان کی تصرفات ہیں. چھوڑ دو, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے.
تو وقت بھی پورا ہو گیا. ابھی کتنی دیر لگے گی آپ لوگوں کو؟ 4 منٹ. اب 4 منٹ میں کیا بات کروں میں؟ اچھا, نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, اس میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو شیطان کا حربہ کیا ہے؟ برائی پہ لیول لگائے گا اچھائی کی. اس کی ایک آدھ مثال اور دے کے پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے. نماز کے بعد تو مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہو پوچھ لیے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. شیطان کے بارے میں کتنے پوائنٹ یاد ہوئے آپ لوگ کو؟ نمبر 1 فلم ہے, نمبر 2 3 گھنٹے کی یہ انگریزی اور گانوں کے ساتھ. تیسری بات, شیطان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ مزین کرنا, چیز کو کیا کرنا. یہ شیطان کا واردات کا کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ برائی کو خوشنما کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا. اس کی ایک اور مثال قرآن دیتا ہے, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا, یہ ہم نے دنیا والوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے. دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں میں ختم. ہم اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس بہت بہترین لینڈ کروزر لا کے کھڑی کر دے کہ یہ آپ کی ہوئی, اور ساتھ میں بتا دے کہ 1 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا, اور کان میں بول کے بھی گیا اور لکھ کے بھی دے دیا پیپر پہ نا کہ یہ جیب میں رکھ لو. آپ نہ اس پیپر کو دیکھ رہے ہو, نہ اس کی بات کو یاد کر رہے ہو, بس آپ میری لینڈ کروزر لے لے کے سارے گلی محلے میں گھوم رہے ہو آپ, اور فخر کر رہے ہو یار یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری گاڑی. اگلا بول کر اسی لیے کیا تھا کہ جتنی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں, او بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, تو اس سے ہم واپس بولو لے لیں گے. تو یار 2 ٹکے کی نہیں ہے پھر تو, یہ کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر میں واپس لے لینی ہے تو اس کی ویلیو, اس کی بیس پر کوئی رشتہ ملے گا آپ کو؟ آپ لینڈ کروزر میں گئے رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے, دیکھ نہیں رہے گاڑی میں آیا ہوں, میری گاڑی ہے. لڑکی والے فوراً کہیں گے بھائی یہ جا ابھی لے جا. لیکن آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے تو پتا چلا یہ تو رینٹ پر ہے, 1 گھنٹے کے لیے دی ہوئی ہے. آپ کوئی ایگریمنٹ ایسا دکھا دیا, فوراً لڑکی واپس لے لیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹائر دیکھو کتنے موٹے ٹائر ہیں, سارا سسٹم, بٹن دبایا شیشے نیچے آ رہے ہیں بھائی, یہ نہیں کہ یوں 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 لے کے گھما رہے ہیں. اتنی خوبصورت گاڑی ہے, دیسی سٹائل نہیں ہے. اے سی کا آٹو سسٹم دیکھو, کیا ٹھنڈک, سائبیریا کی ہوائیں آ رہی ہیں اے سی کے پنکھوں سے. وہ اگلا کہے گا بھائی یہ تو اس کو نا بی ایم لے آ, تو لینڈ کروزر چھوڑ کر. جب یہ کمبخت تیری ہے ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہو میری ہے, خدا کی قسم میری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کتنی دیر کے لیے تیری. تو یہ کام شیطان کراتا ہے. اس دنیا کی چمک دھمک آپ کو دکھائے گا, یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھوڑے دنوں میں کمبخت تو قبر میں اتر جائے گا. یہ تیرے جو 1000 گز کے اتنی موٹی موٹی دیواروں کے بنگلے اور اتنے موٹے موٹے سریے, یہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے. ابھی تیرے چشمہ جو لگائے آگے یہ نمبر بڑھے گا, یہ نمبر کم نہیں. شکر کر ابھی باریک چشمہ لگا ہوا ہے, تھوڑے دنوں میں اتنے موٹے موٹے چشمے آئیں گے تیرے. ابھی تو اس پہ رو رہا ہے کہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں اس پہ روئے گا سفید تھے تو نا. کیا خیال ہے؟ یا اللہ مجھے سفید ہی دے دے, میں کلر لگا لوں گا اس پہ, لیکن دے تو. پھر تھوڑے دنوں میں سفیدی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا, ایئرپورٹ بننا شروع ہوگا. آدمی کہے گا یار کھوپڑی تو تھی نا, دماغ تو تھا سوچنے کے لیے, اب تو یاد ہی نہیں رہتا. بوڑھے آدمی سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں صبح ناشتے میں کیا کھایا, وہ گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا کیا کھایا. پھر تھوڑے دنوں میں بالوں سے ہٹ کے دانتوں کا مسئلہ, دانت نہیں ہے چبانے کے لیے. ابھی اس پہ مسئلے ہوتے ہیں یار دانتوں کو سفید کیسے کیا جائے, مسکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہم, تھوڑے دنوں میں دانت مارکیٹ سے شارٹ. ایک ایک مسئلہ کھڑا ہوگا, ایک ایک مسئلہ. اور دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو,
آپ ذرا 20 سال پہلے کا کوئی فلم کا ہیرو گوگل پہ سرچ کرو اور دیکھو 30 سال بعد اس کی حالت کیا ہے. 1985 لکھو یا 75 لکھ لو, 75 میں لکھو بالی ووڈ ہالی ووڈ لالی ووڈ کا کوئی بہت بڑا ہیرو جو اس زمانے کا سپر ہٹ ہیرو تھا, لکھو 2023 میں 22 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. بہت سے تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, آپ سرچ کریں گے آئے گا ہی نہیں, کہاں گیا تھے اب نہیں ہے. کچھ آئیں گے تو آدمی کہے گا نہ ہی آتے تو اچھا تھا. آپ کہو گے یار ان سے دم کروا لو, ان سے جن بھگوا لو, ان سے تھوڑی آشیرواد لے لو, بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یار جب اتنے بڑے فلم کے ہیرو وہ بڈھے ہو گئے, کمریں جھک گئیں, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ حضرت حکیم اختر صاحب شعر پڑھا کرتے تھے نا, وہ شعر مجھے پھر اصل میں مجھے یادی بیان کے دوران آتا ہے. وہ ختم یہ زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, جو عشق معاشقے ہوا کرتے تھے نا, اب جو ہیرو تھا وہ نانا ہو گیا, ہیروئن کیا ہو گئی؟ نانی ہو گئی. اب وہ اچھی نہیں لگ رہی کسی کو. تو اتنی بڑی حقیقت ہے. مگر شیطان جو 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ, وہ کیا کراتا ہے؟ اس دنیا کا فنا ہونا نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور یہ شو کراتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو ایک بیکار چیز پہ کتنی خوبصورت چمک پٹی لگا دی نا اس نے. وہ چمک پٹی ہے کہ ہمیشہ رہے گی, حالانکہ پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کی بات ہے, سب ختم, فنا. زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے, وقت پورا ہو گیا. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق. اللہ 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 اللہ